Jesus, hallelujah. Praise God. Glory Jesus. آپ سب تیار ہیں خدا ان کے کلام کے لیے؟ آج میرے کلام کا ٹاپک ہے نبال کو سب خبیث کہتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بائبل کی ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے جن پر روشنی ڈالی نہیں گئی۔ ویسے تو دنیا میں ڈالی ہوئی ہے روشنی، بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر پھر بھی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں، ایسے نقطے، ایسے پوائنٹس رہ جاتے ہیں جو خادموں سے مس ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ مگر آج نبال کی زندگی پر میں بولوں گا، اور اس کو جو میں نے ٹائٹل دیا ہے، کل میں جب یہ کلام تیار کر رہا تھا، اسلام آباد کی ایک بہت بڑی پارک میں لینگم سیمینار سے جب میں فارغ ہوا، اسلام آباد میں سیمینار تھا ایک، تو راستے میں نے ایک بڑی پارک میں رک گیا، وہاں بیٹھ کر یہ میں نے سارا لیکچر کمپوز کیا، پھر اس کے اوپر میڈیٹیشن بہت زیادہ کیا، تو روح القدس کی طرف سے یہ فیلنگز آ رہی تھیں کہ اس کو سنایا جائے۔ تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نبال کی خباثت پر وضاحت کی جائے، نبال کی حماقت پر، نبال کی بے وقوفیوں پر، نبال کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے۔ ہاں جی، ڈالتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیں پہلا سیموئیل اور اس کا 25واں اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 25 آیت تک میں چیدہ نقطوں پر روشنی ڈالوں گا۔ پوری 25 آیتیں 1 بائی 1 تو میں اس کی تفسیر نہیں کروں گا، مگر اس کی بہت خاص چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ میں 2 ہی اس کے پوائنٹ آج پیش کر سکوں گا اپنے لیکچر کے، ایک پوائنٹ اگلی بار اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میرے پیچھے بولے، نبال کو سب خبیث کہتے ہیں۔ نبال کو سب خبیث کہتے ہیں۔ خبیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پلیدگی، گندگی، برائیاں، اور خباثت، اس کا بھی یہی مطلب ہے، اور خبیث اور عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ یہ لفظ بائبل میں نبال کے لیے استعمال ہوا ہے، نبال کے لیے استعمال ہوا ہے، تو غور کرنا چاہیے پھر کہ آخر کیوں اس کو سب ہی کیا کہتے ہیں؟ خبیث کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بائبل کی شخصیت ہے، اور بائبل کی پازیٹیو نیگیٹو شخصیات پر روشنی ڈالنا مبشروں کا، پادریوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، بائبل کے استادوں کی ڈیوٹی ہے۔ سو میں بھی ایک ادنا سا خادم ہوتے ہوئے نبال کو خبیث کیوں، سب، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو نبال کو صحیح کہتا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں جو نبال کو ٹھیک کہتا ہے، سب نبال کو خبیث کہتے ہیں۔ لہذا نبال کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ سب۔ بائبل کا کوئی شخص نہیں جو نبال کو خبیث نہ کہتا۔ میں بہت بڑی 5 گواہیاں دوں گا کہ نبال خبیث ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نبال کی خباثت کی 5 گواہیاں بائبل سے نکالوں، میں نبال کا تعارف کروا دوں۔ نبال ماؤن سٹی شہر میں رہتا تھا۔ ماؤن کہاں تھا؟
یہ حبرون کے اندر شہر آباد تھا. حبرون کو ایک صوبہ سمجھ لیں. بائبل میں جب حبرون لفظ آئے گا تو آپ سمجھیں کہ حبرون صوبہ ہے. حبرون کیا ہے؟ اور یہ داؤد کی سلطنت کا پہلا کیپٹل سٹی بھی کہلایا. نبال اسی حبرون کہہ لیں کہ صوبہ ٹائپ رقبہ پر یہ محیط تھا، اور اس کے اندر ماؤن ایک سٹی تھا اور اس شہر کا یہ رہائشی تھا. یہ شخص یہودا کے قبیلے کا تھا. یہ کون تھا جی؟ یہ یہودا کے قبیلے کا شخص تھا. شہر کون سا ہے؟ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس صوبے کا تھا؟ حبرون ایک بڑے رقبے پر آباد علاقہ، اس کے اندر ماؤن شہر میں رہتا تھا. یہ شخص یہودا کے قبیلے کا تھا. اور کالب کے خاندان کا تھا. یہ شخص کس کے خاندان کا تھا؟ کالب پر میں پچھلے 2 ہفتے بولا ہوں. کالب کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر روشنی ڈالی، اور یہ کالب کے خاندان کا تھا. اور یہ عرب پتی تھا. کالب کی بہت ساری پراپرٹی نبال کے پاس آئی تھی. وہ پراپرٹی خدا نے ایک صوبے جتنی جو زمین تھی کالب کو گفٹ کی تھی اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے. اور یہ کالب کے خاندان کا تھا، اور کالب کی جو پراپرٹی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ اس کے حصے میں آ گیا. وہ کہتے ہیں خدا گنجے نو ناخن، ایک گنجے کو ناخن آگے جی، پھر دولت آگے ہے. نبال کا مطلب کیا ہے؟ نبال حماقت سے بھرا ہوا، بے وقوف، نادان، اور چوٹی کا نادان، چوٹی کا بے وقوف، نبال کا یہ مطلب ہے. سو یہ ماؤن شہر میں رہتا تھا. یہ شخص یہودا کے قبیلے کا تھا اور کالب کے خاندان کا تھا. اور یہ عرب پتی اس لیے تھا کہ کالب کے مرنے کے بعد بہت ساری دولت، بہت ساری پراپرٹی اس کے حصے میں آ گئی. یہ بڑے زمینی رقبے کا بھی مالک تھا. اور یہ عرب پتی کتنا تھا؟ میں نے اس کی زمین کا حساب لگایا، اس کے جانوروں کا حساب لگایا. یہ تقریباً 4 سے 5 ارب کی دولت پراپرٹی کا مالک تھا. کتنی پراپرٹی، کتنی دولت کا مالک تھا؟ 4 سے 5 ارب پراپرٹی دولت کا یہ مالک تھا. پر ہے کیا تھا؟ خبیث کہنا ہے. کیا تھا؟ خبیث تھا. یہ ہے خبیث تھا. اس کے پاس یہودا کے قبیلے کا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے. کالب کے زندگی کا کوئی اثر اس کی زندگی پہ نہیں ہے، اور کالب کے بارے میں خدا گواہی دیتا ہے، پر میرے بندہ کالب کی طبیعت کچھ اور، یہ یاد ہے آپ کو؟ پر میرے بندہ کالب کی طبیعت کچھ اور ہی ہے. یعنی اتنی اچھی شخصیت اس کے آباء اجداد میں سے کالب ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کی خدا گواہی دیتا ہے اس کی زندگی، اس کی نیچر کا کوئی اثر نبال کے اوپر نہیں ہے. دوسرا میرا تمہیدی نقطہ یہ ہے، نبال کی خباثت ظاہر کیسے ہوئی؟ نبال کی خباثت بائبل میں اجاگر کیسے ہوئی، ظاہر کیسے ہوئی؟ اس کا ٹاکرا داؤد سے ہو گیا، اور داؤد کا ٹاکرا اس سے ہو گیا. داؤد ان دنوں میں بہت غریب تھا. اس کے پیچھے قاتل پڑے ہوئے تھے. بادشاہ سے لے کر ایک عام فوجی تک اس کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. اور اس بھوک
اور غربت میں داؤد نے نبال کو کہا کہ مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. پڑھ دیجئے 25 باب کی 5 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک. سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے. داؤد نے کتنے جوان روانہ کیے؟ 10 جوان روانہ کیے. کس کے پاس؟ نبال کے پاس. نبال کے پاس. آپ مجھے جواب یوں بھی دے سکتے ہیں، خبیث نبال کے پاس. داؤد نے اپنے 10 جوان کس کے پاس بھیجے؟ کیونکہ سب کہتے ہیں تو چلو وہ مر گئے ہوں، اسی بھی کہہ لینے ہیں. اس کے سامنے کوئی نہیں کہتا تھا، اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو، کیونکہ یہ کتنے پتی تھا؟ ارب پتی تھا. ارب پتی، کسی کی جرت نہیں تھی. اور پڑھ دیجیے آگے. 10 جوان بھیجے کہ مجھے یار روٹی دے دو. اور اس نے ان جوانوں میرے سے پاس کہا کہ تم داؤد اپنی غربت کے زمانے میں اس کے ساتھ 600 لوگ تھے، 600 مرد تھے، اور ود فیملیاں. داؤد کے ساتھ کتنے تھے؟ جنگلوں، بیابانوں، غاروں، پہاڑوں میں رہتا تھا. جہاں داؤد جاتا تھا یہ 600 خاندان اس کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، جہاں بھی یہ جاتا تھا. لہٰذا بچے رو رہے ہیں بھوک سے، اور داؤد کہہ رہا ہے یار یہ لوگ بچارے میرے ساتھ خجل خوار ہو رہے ہیں اسرائیل کا ملک چھوڑ کر، تو ان کو روٹی چاہیے. اس نے کہا چلو یار، نبال بہت امیر ہے، اتنا امیر ہے کہ کتنے پتی ہے؟ ارب پتی ہے. کوئی اس سے روٹی مانگ لیتے ہیں. 3000 بھیڑیں تھیں، 1000 بکریاں تھیں، اور یہ خالی یہ بنی ہیں کتنے ارب کی؟ کوئی 2 ارب کی یہ کے جانور بنے. اگر 50,000 روپیہ ہر بھیڑ لگائیں تو تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے تو یہ جانور ہیں. اس نے کہا چلے اس سے روٹی مانگتے ہیں. اور 10 جوان گئے. اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نبال کے پاس جاؤ. داؤد نے کہا یار جاؤ، اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو. داؤد سلام کہتے ہیں نبال کو کہنا داؤد سلام بھیجتا ہے. اور نبال اتنا وہ لا علم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سلام کس کا آ رہا ہے. اگلے 1-2 سال کے بعد اس نے کیا بن جانا تھا؟ بادشاہ بن جانا تھا. نبال کو پتہ نہیں. جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، ان کو کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا، اس سے اگلے دوسرے سال کا، تیسرے سال کا، اگلے پلاننگ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. وہ کہنے جدھر نو چلے چلا دو، کہ ان کو آگے کا پتہ نہیں نا. اور اس کو نہیں پتا کہ ایک آنے مستقبل میں بننے والے بادشاہ نے، اور میں اس کا مطیع ہو جاؤں گا. میں اس کا کیا ہو جاؤں گا؟ اور نہ وہ سیم النبی کی نبوت کا یقین کر رہا ہے. پورے اسرائیل میں مشہور تھا کہ داؤد بادشاہ بنا کے بنا، داؤد بادشاہ بنا کے بنا، داؤد بادشاہ بنا کے بنا. کیونکہ 2, 3 سے 4 نبیوں نے نبوت کی ہے. ذات نے، ناتن نے، سیم النبی نے اس کے لیے نبوت کی ہے کہ آنے والا بادشاہ یہی ہے، آنے والا بادشاہ یہی ہے. مگر نبال کو کچھ پتا نہیں کہ تیرا بادشاہ تجھے مجبوری کے وقت روٹی مانگ رہا ہے. اور آگے ذرا اس حد سے زیادہ بدتمیز شخص کے بیان سنیں. جی. اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال و اسباب کی سلامتی ہو. اچھا، داؤد کو بتا اس خوشحال آدمی سے کہو کہ یار خدا نے تینوں پاگلا ہے، خدا نے تجھے برکت دی ہے نبال، تو خوشحال آدمی ہے. حبرون کے اندر، ماؤن سٹی کے اندر، اسرائیل کے اندر تو زوراور شخص ہے. تیرا باپ جس سے پراپرٹی، دولت، سونا چاندی، نوکر چاکر وراثت میں ڈلیور ہوتے ہوتے نبال کے پاس آئے ہیں. اور تیرا باپ کالب تو بہت ہی اچھا تھا، کالب کا کوئی اثر نہیں لیا نبال نے، حالانکہ اس کے خاندان کا ہے، مگر کالب کی بیٹی نے اثر
उसके दामाद गुतनीएल ने असर, कुसात की किताब का पहला काजी गुतनीएल, उसने अपने ससुर से असर लिया है। उसने कहा मेरा ससुर बियाबानी सफरों में चलता चलता मुल्क कनान में पहुंचा, बड़ी ब्लेसिंग ली, अपनी बेटी की शादी मुझसे की और मुझे जहेज में पहाड़ दिए, चश्मे दिए, अपनी अक्लमंद बेटी अक्सा मुझे दी, और उसने अपने ससुर से बहुत कुछ सीखा। इसीलिए तो कुसात की किताब का पहला काजी गुतनीएल और कुसात की किताब की खातून अव्वल अक्सा। कुसात की किताब की खातून अव्वल कालिब की बेटी बनी, मगर नबाल ने कुछ नहीं लिया, कोई असर नहीं लिया। बुद्धू का बुद्धू, बेवकूफ का बेवकूफ, खबीस का खबीस, नापाक का नापाक, पलीत का पलीत, बुराइयां इसके अंदर ढेर लगा हुआ है। जी आगे पढ़ दीजिए जरा। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं। कह रहे हैं कि यार कुछ रोटी दे, मेरे लोग भूखे हैं, मेरे लोग भूखे हैं, रोटी दे। और नबाल का जवाब पढ़ दीजिए जरा। नबाल ने देखिए जरा आगे, बल्कि एक जगह तो दाऊद अपने आप को बेटा भी कहता है। जी पढ़ दीजिए। आयत में लिखा है जी, हाँ जी, तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे, पास इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो। हाँ जी, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को दे। हाँ और जी, अपने बेटे दाऊद को अता कर। अपने बेटे दाऊद को दे। ले, कल का बादशाह आज अपने आप को उसका क्या बना रहा है? कितनी हलीमी, कितना झुकाव आ रहा है। दाऊद कह रहा तेरा अपने बेटे को रोटी दे, मेरे साथ 600 लोग हैं और 600 फैमिलियां हैं, और प्लीज कुछ भेज, जो कुछ तेरे हाथ में आता है भेज दे। मेरे इन 600 जवानों की बीवियां भूखी बैठी हैं, बेटियां भूखी बैठी हैं, बेटे भूखे बैठे हैं। ला, काफी, मुझे इस वक्त जरूरत है तेरी हेल्प की। अच्छा, कहते ना अक्लमंद के लिए इसको पता भी है कि कल का ये बादशाह है, इसने साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद बादशाह बन जाना है, और नहीं दिया इसने। जरा जवाब सुने इसका। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया। जवाब जरा देखें, नबाल बेवकूफ, नबाल खबीस का जवाब सुने कि दाऊद कौन है, दाऊद कौन है, और यसी का बेटा कौन है। इसको पता ही नहीं कि दाऊद कौन है। इसकी बीवी को सब पता है कि वो कौन है, और इसके शौहर को कुछ नहीं पता कि दाऊद कौन है। अरे नबाल, तुझे नहीं पता दाऊद वर्शिपर है, दाऊद ज़बूरों की किताब इल्हामी लिखने वाला है, इस पर शायरी नाजिल होती है, इस पर ज़बूर नाजिल होते हैं, इस पर रूहुल कुद्स नाजिल होता है, इसको शिफा की नेमत और बदरूहों को सांस बजाकर भगा देने की बरकत है। तुझे पता ही नहीं? साउल की बदरूहें कौन निकालता था? कहता दाऊद कौन है, वो उसको पता ही नहीं। अरे दाऊद बदरूहें निकाल देता है, सांस बजाता है, ज़बूरों की किताब लिखता है, ज़बूर लिखता है, ज़बूर नाजिल होते हैं, और वो ममसू बादशाह है। तुझे पता ही नहीं कौन है। और आगे पढ़ दीजिए। हाँ जी, इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। उसने कहा तू भगोड़ा है। उसने कहा यार भगोड़ा तो मैं हूं, मैं भाग रहा हूं इधर उधर, मगर मैंने कल को बादशाह बात जाना है, आज मुझे रोटी की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रा रोटी भेज दे। उसने कहा निकल यहाँ से, रोटी दूँ मैं तुझे। अरे नबाल को पता नहीं वो नबी है, वो ममसू है, खुदा का रूह उस पे उतरता है, वो खुदावंद की जंगें लड़ा है, उसे पता ही नहीं। कहता कौन है वो? ये तुझे पता ही नहीं, उसने रीछ को मार दिया था। एक अपनी बकरी का बच्चा छुड़ाने के लिए दाऊद ने रीछ और जात नबी ने अपनी पर्सनल तवारीखी किताब में लिखा, नातन नबी ने अपनी पर्सनल तारीखी किताब में लिखा है, जो इसराइल के पास मौजूद है।
تجھے پتہ ہی نہیں وہ داؤد کے تذکرے ریچھ کا مارنا ذات کی کتاب میں لکھا ہے، ناتن کی کتاب میں لکھا ہے، سیمول کی ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہے، اور سیمول کی ہسٹری یہاں بھی لکھی گئی اور اسرائیل کی بائبلی لائبریریز میں پڑی ہوئی ہیں. تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس نے ریچھ کو مارا ہے، شیر کو مارا ہے، ذاتی جوریت کو مارا ہے، خداوند کی لڑائیاں لڑی ہیں، 100 فلسطینیوں کی کھلڑیاں اتار کر اپنی پہلی بیوی کے حق مہر میں لکھی تھی اور دی تھی. تجھے پتہ ہی نہیں اس کے اتنے کارنامے ہیں، اور ایسے کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون ہے. اتنا مشہور بزرگ ہے، مشہور ممسو ہے، فوجی ہے، کمانڈو ہے، وہ ایک بڑا جنرل ہے. 1000 بندے پہ اس کو ترقی ملی تھی. ساؤل نے کتنے بندوں کا اس کو آفیسر بنایا؟ 1000 بندوں پر اس کو آفیسر بنایا تھا. تجھے پتہ ہی نہیں کہ کون مجبور تیرے پاس آیا ہے، کون تیرے پاس آیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. کہتا ہے کون ہے داؤد؟ کون ہے؟ میں نہیں جانتا داؤد کو. اسے کہا نکل. 10 جوان جو تھے بڑی بےزتی کروا کے گئے. کتنی بڑی بےزتی. ویسے ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں بے وقوف ہیں جی. ہاتھ چکو، میں پہلے چکنا. بائبل فرماتی ہے سب سے دانشمند کون گزرا؟ سلیمان گزرا جی. اور اس کی حماقتیں، یاد رکھیں آپ جتنے بھی دانشمند ہو جائیں، آپ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں بے وقوفی کا شکار ہوتے ہیں. غصہ کس کو نہیں آتا؟ کیوں جی؟ کیوں بہن لبنہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ ان سے 3 بار کلام کا ٹاپک پیچھے دہرائیں پوری کلیسیا کو. نبال کو سب خبیث کہتے ہیں 3 بار. کلیسیا سب میرے پیچھے بولیں جی. نبال کو سب خبیث کہتے ہیں. نبال کو سب خبیث کہتے ہیں. نبال کو سب خبیث کہتے ہیں. آپ نے سنا کہ نبال کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے نکل یہاں سے. اور ہر بندے کو غصہ آتا ہے. میں نے جب غصے پہ لیکچر دیا تھا تو میں نے خدا کو بھی انکلوڈ کیا تھا کہ خدا کو بھی غصہ آتا ہے. کیا فرشتوں کو آتا ہے؟ فرشتوں کو بھی آتا ہے غصہ. آسمان پر فرشتوں کو غصہ نہیں آتا. زمین پر جب وہ بائبل میں لکھا ہے جو فرشتہ تمہارے آگے آگے چل رہا ہے اس کے سامنے نافرمانی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے. غصہ سب کو آتا ہے. لہٰذا آج ہم اپنی وہ جو تھوڑی سی حماقت ہمارے اندر ہے اور وہ جو غصہ کا ایک چھوٹی سی ڈبیا پڑی ہے نا آپ کے اندر، آپ کی نیچر میں غصے کی ڈبیا ہے، ڈبا ہے یا ڈرم ہے؟ کیا پھٹتا ہے آپ کا غصے سے؟ ڈبی، ڈبا یا ڈرم؟ یہ تھوڑے چ ہوئے گا. ہر شخص میں غصہ، یہاں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا لہذا یہ شخص جو تھا یہ غصے کے اندر ہر ایک کو گاجر مولی کے برابر سمجھتا تھا. اس کے سامنے بادشاہ آیا ہے اور وہ اس کو ایسے ڈیل کر رہا ہے جیسے وہ کوئی عام شخص ہے اسرائیل کا. اور اسے جی آگے پڑھ دیجئے ذرا. لہذا کیا کہتا ہے وہ؟ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے سوری میں نہیں روٹی دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. اور داؤد کو غصہ آیا. داؤد نے کہا یار اس کی 3000 بھیڑیں، 1000 بکریوں کی حفاظت میرے 600 نوجوان کرتے رہے. جہاں داؤد نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا نا، نبال کی ساری بھیڑ بکریاں وہاں چر رہی تھیں. اور داؤد نے کہا یار یہ نبال کی بھیڑ بکریاں ہیں اور ادھر سے کوئی چوری نہیں لینا، کوئی اٹھانا نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ داؤد غیر قوموں پر حملے کر کے روز روٹی ادھر سے کماتا تھا. کہاں سے روٹی لیتا تھا؟ غیر قوموں کے اوپر حملے کر کے ان کو قتل کر کے وہاں سے سونا لے آتا تھا، چاندی لے آتا تھا. ان کے اناج کے پڑولے نہیں ہوتے بڑے بڑے، وہ لوٹ لاتا تھا.
ظاہر ہے انہوں نے 600 خاندان پالنا تو سی جب تک وہ بادشاہ، اور خدا نے کہا تھا غیر قوموں کو مار دو. یہ پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہر قوم کو گلے لگانے کی ضرورت ہے نا. یہ شریعت کی بات کر رہا ہوں. جب شریعت پر اسرائیل چلتا تھا، اور اس وقت تو داؤد یوں، اور اکثر لوگ پوچھتے تھے داؤد آج تو نے کہاں لوٹ مار کی، آج کہاں سے لوٹا ہے مال، سونا کہاں سے لائے ہو، گندم کہاں سے لائے ہو، چاندی کہاں سے لائے ہو، رضائیاں کہاں سے لائے ہو. رضائیاں اٹھا لاتے تھے. ظاہر ہے داؤد نے اپنے بندے مارنے سا، نمونیاں کروا کے وہ جنگل میں. غاروں میں تو ویسے ہی بڑی ٹھنڈ لگتی ہے. غاروں میں یہ بیویوں کے ساتھ رہا ہے اپنی، اخینوہم اور ابی جیل، غاروں میں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا ہے. جنگلوں میں بیابانوں میں پڑاؤ ڈالے، اور وہاں یہ ان کو رضائیاں چاہیے تھی، تکیے چاہیے تھے، گندم چاہیے تھی، آٹا چاہیے تھا، برتن چاہیے تھے، اور یہ غیر قوموں سے لوٹ لاتا تھا. مگر نبال کی ایک بکری کا بچہ بھی چوری نہیں کیا جی. حفاظت کون کر رہے تھے؟ داؤد کے سپاہی 600. کہتا نہیں، نبال کی بکری کے ایک بچے کو بھی ہاتھ نہیں کرنا. اس نے کہا داؤد اس نے تو ساڑی چنگی لافا کر دیتی ہے نبال نے. اس نے کہا ہے، جب ہم نے کہا کہ داؤد کہہ رہا ہے تیرا بیٹا داؤد، اس نے کہا کیڑا بیٹا ہے، نگلے بیٹا، میں نہیں کسی داؤد کو جانتا. اور اس نے جا کر بتایا داؤد کو چڑھ غصہ گیا، چڑھ وٹ گیا. اس نے کہا لے پھر اب اس کی خیر نہیں ہے، اب اس کی خیر نہیں ہے. صبح ہونے تک نبال کا ایک خاندان کا شخص بھی میں نے زندہ نہیں چھوڑنا. لہذا اتنا یہ خبیث ہے اور اتنا بے وقوف ہے، اور بائبل میرے خیال ہے اتنا کافی ہے. آئیے گواہیوں پہ چلیں. گواہی کون کون دیتا ہے نبال کی خباثت پر؟ 5 گواہیاں. پہلی گواہی کس کی آ رہی ہے کہ نبال واقعی بے وقوف ہے. نبال ایسا شخص ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے. نبال کیا ہے؟ اگر ہم ایسی طبیعت کوئی ہلکی پھلکی رکھتے ہیں تو اپنی تربیت کی ٹیوننگ کریں، اپنی نیچر کی ٹیوننگ کریں، اپنے لفظوں کی ٹیوننگ کریں، اپنے انداز گفتگو کی کیا کریں، کیونکہ ہم سب ہلکے پھلکے بے وقوف ہیں. کیونکہ ہم سب ہلکا پھلکا یا بڑکا بڑکا غصہ کرتے ہیں. ہلکا پھلکا یا بڑکا بڑکا ہے؟ نہ کرو جی آنٹی جی. اگر آپ کو ہلکا پھلکا غصہ آتا ہے تو ایسے انداز سے غصہ باہر نکالیں کہ سامنے والا کہے کہ یار بڑی عقل مندی سے اس نے غصے کا اظہار کیا ہے. اگر آپ کے اندر بے وقوفی امڑتی ہے تو اس بے وقوفی کو ایسی حکمت سے کنٹرول کریں کہ لوگ کہیں کہ یار اپنے بے وقوفی کو کیا کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے اپنی بے وقوفی کو ایسے. اور اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو پھر ہم کس کے بہن ہیں اور کس کے بھائی ہیں؟ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے نبال او جا رہا جے ہیں، او لگا جاندہ جے نبال دا فطرت دا ماریا ہیں، او لگا جاندہ جے نبال جیسا جا رہا ہے، او جا رہی جے نبال دی بہن، او ویکھو رستہ چھڈو پیچھے ہو جو گزرن دو اینو. نبال دی بہن جے پوری پوری، نبال دا بھرا جے پورا پورا، نبال دا پتر جے پورا پورا ہے، نبال دا فطرت کے لحاظ سے ہم شکل ہیں، بچو اس سے. لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے بات کرنے سے ڈر جاتے ہیں؟ انہیں نہیں یہ نال گل نہیں کرنی، یہ نال گل کی تھی تو پھر پے پوریاں جان گیاں، نہ اس سے بات نہیں کرنی. لہٰذا نبال کی نیچر میں خداوندی اگی ہی نہیں. مگر ہم تو خدا کا شکر ہے، ہم خدا کی سمجھ رکھتے ہیں. دیکھیں نا انہوں پتہ ہی نہیں داؤد کون ہے، وہ ممسوح ہے، اس نے ریچھ مارا ہے، اس نے بکری کا بچہ چھڑانے کے لیے اس نے شیر مارا ہے، اس نے جاتی جولیت کو مار کے اسرائیل کی فوجوں کی بے عزتی کا خمیازہ بھگتا ہے. حالانکہ جاتی جولیت کہتے کڈو ہی کھڑا ہے تھوڑا پلوان،
ایک ہی جنگ ہوگی، ایک ہی لڑائی ہوگی. جانتی جولیت نے کہا کہ نکالو. میں اس سے لڑا اور غالب آیا تو تم ہمارے غلام، اگر وہ تمہارا پہلوان مجھ پر غالب آیا تو ہم سب تمہارے غلام. ایک ہی ریسلنگ پر ختم، ایک ہی کشتی پر. دو ممسو، ایک جانتی جولیت ممسو اور ایک کوئی اسرائیل کا ممسو. نکالو. نکلا کوئی؟ بادشاہ سب سے لمبا چوڑا اونچا تھا، ساؤل نہیں نکلا، وہ بھی نہیں آگے آیا. اور داؤد چھوٹا سا تھا، 16-17 سال کا لڑکا نکلا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لہٰذا سیمول گواہی دیتا ہے، سیمول نبی کی گواہی کہ یہ شخص واقعی خبیث ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیمول نبی قضات کی کتاب کا آخری قاضی ہے. سیمول نبی قضات کی کتاب کا کون سا نبی ہے؟ آخری قاضی ہے. اور پہلا کالب کا دماد غتنییل قاضی ہے. اور کیا قاضی جج تھا، یہ 12 قبیلوں کے فیصلے کرتا تھا. اور اس نے اپنی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی، باجی نبال نہیں، ایک پکا خبیث ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کدھر جانا ہے، کس کو کیا رتبہ دینا ہے، کس کو کیا عزت دینی ہے، کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بادشاہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، غلام کو کیسے ڈیل کرنا ہے، امیر کو، میڈیم جو کلاس کے لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جو بالکل 4 کلاس لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جو بالکل بیچارے غریب مسکین ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور سیمول نبی گواہی دیتا ہے کہ نہیں. اچھا آپ کہیں گے یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ میں نے سیمول کی کتاب سیمول نے لکھی ہے نا. سیمول کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو خدا کے روح نے کہا سیمول رک، یہ واقعہ نہیں چھوڑنا. اس نبال اور داؤد کے ٹاکرے سے جو نبال کی خباثت اچھل کر سامنے آئی ہے نا، اس کو الہامی کتاب میں لکھ. تو پھر گواہ بن گیا نا. ہاں جی ناصر صاحب، واجد صاحب، یہ ذرا دیکھیں آپ جب آپ نے کلام سنانے ہیں تو باریک بینی سے اس پہ روشنی ڈالنی ہے. سیمول گواہی دیتا ہے بھائی جی نہیں جی سوری. اور پھر دوسری گواہی کس کی آ رہی ہے؟ الہامی کتاب کی. پہلے تو وربلی کہتا ہوتا تھا نا، کبھی بھی نبال کا ذکر نہ، سیمول نبی کہتا اچھا وہ نبال، اور نہیں وہ نبال تو خبیث ہے. وہ نبال جو ہے وہ تو بہت ہی بدتمیز آدمی ہے، اور بدتمیز لوگوں اور بدتمیز عورتوں سے سارے چالو ہیں. وہ بات تو کہتے چھڈو یار انہوں. اور وہ سیمول وربلی کہتا ہے، اور جب کبھی کتاب لکھنے لگا ہے تو خدا نے روک لیا. خدا نے کہا بھائی اتنے لکھ، الہامی کتاب کے اندر لکھو کہ نبال خبیث آدمی ہے. کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 2. پہلی گواہی نبی کی اور دوسری گواہی الہامی کتاب کی. تیسرا ایک اور بندہ انہوں خبیث کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں جی. 17 آیت 13 سے شروع کریں گے. نبال کے نوکر بھی اس کی بیوی کے سامنے خبیث کہتے ہیں. لا یار کب داؤد نے ایک سیکنڈ نہیں، ذرا میں نے پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبال کے نوکر جس کے 3000 بھیڑے ہوں، 1000 بکریاں ہوں، اور باقی جو اس کے گھر میں جو گھوڑے خچر گدھے جو تھا وہ مائنس کر کے اس کے نوکر کتنے ہوں گے؟ کوئی 200-300 تو اس کا نوکر ہے. لہذا کتنے نوکر ہیں جی؟ کتنے نوکر ہیں؟ 300-400 نوکر ہیں، اور 400-500 نوکر. یہی کہتا ہے جی نبال. اب آپ نے بولتے جانا ہے. سیمول نبی کیا کہتا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ نبال کے 300-400 نوکر کیا کہتے ہیں؟ اور کس کے سامنے کہتے ہیں؟ بیوی کے سامنے ہی کہتے ہیں. یار میں پڑھ رہا تھا، میں کہا یار ابھی جیل کو غصہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا ابھی جیل کو غصہ؟ نوکر آ کے کہتے ہیں مالکن. ذرا پڑھ کے بتائیں جی. ہماری زندگی میں بے وقوفی اور غصہ اور حماقت اور خباثت
कंट्रोल होनी चाहिए। 25 की 17 में, नहीं तो हम इसकी लिस्ट में आ जाएंगे। जी पढ़ तो दीजिए। अब सोच समझ ले ये नौकर कह रहा है कि तू क्या करेगी। तू क्या अबीजील तू क्या करेगी। दाऊद आ रहा है, 400 फौजी, 400 जवानों को तलवारों के साथ, घोड़ों के साथ, खच्चरों के साथ आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सुबह होने तक नबाल का एक बच्चा भी नहीं छोड़ना, सबको कत्ल करना। क्योंकि हमारे आका, यहाँ दाऊद का गुस्सा जायज था या नाजायज था? नाजायज था। बाइबल सही पढ़ा करो। दाऊद का गुस्सा कौन सा था? यहां दो किस्म के गुस्से होते हैं ना, एक होता है जायज गुस्सा, एक होता है नाजायज गुस्सा। तो ये जायज था या नाजायज था? ये नाजायज गुस्सा कर रहा है दाऊद। उसकी चीज थी, उसने नहीं दी। भाई तू अब नहीं जज्बाती हो गया। ठीक है, तू ममसू है, तू नबी है, तू आने वाले वक्तों में बादशाह बन जाएगा, तेरे ऊपर ज़बूर नाजिल होते हैं, कलाम नाजिल होते हैं, तू खुदावन की यहोवा की लड़ाइयाँ लड़ता है, तूने जाति जूलियत को मारा है, रीछ को मारा है, तूने शेर को मारा है, मगर तेरा गुस्सा जायज़ नहीं है। मगर नाजायज़ गुस्से में दगड़ 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 लिखा है उसने अपनी तलवार हमायल की और 400 जवानों के साथ तलवारों समेत घोड़ों खच्चरों पर, या जैसे भी वो पहुंच रहे हैं। उसने कहा, और दाऊद के पास अभी तक जितना कुछ है सब कुछ कहाँ से आया? लूट का माल था। लूट के घोड़े, लूट के खच्चर, लूट का आटा, लूट की रजाइयाँ, लूट के तकिए, लूट की चांदी, लूट का सोना, सब कुछ उसके पास लूट का है। वो लूट के घोड़ों पर बैठकर दगड़ दगड़ आ रहा है। उसने कहा, आज मैंने नबाल को नहीं छोड़ना, उसकी बीवियों को नहीं छोड़ना, उसके बच्चों को नहीं छोड़ना, मार देना सबको। और मार के जड़े 5 से 6 अरब की प्रॉपर्टी है ना, आज हथिया लूंगा। आज मैं क्या करूंगा? भाई अगर तूने उसकी भेड़ बकरियों की हिफाजत की है रजा कराना तौर पर, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तू आके नबाल को कत्ल कर दे। उसके कुल भाई खत्म हूंज दमे तू झाड़ू नल हैं। झाड़ू फिरते हैं ना, कितनी किस्म के झाड़ू हैं? 6 किस्म के मैंने जो लिखे हुए हैं। और आखिरी झाड़ू ये साया में पता क्या लिखा है? आए खुदा ने कहा मैं फना के झाड़ू से, खुदा भी झाड़ू फेरता है, मगर उसके झाड़ू का नाम क्या है बाइबल में? फना का झाड़ू। अब ये नाजायज गुस्सा करके फना का झाड़ू लेकर आ रहा है, और अगर ये फेर देता ना तो खुदा ने कहा तीनों मैं 5 पूछांगा, तो हो सकता है कोई बड़ी सजा दे देता इसको। मगर ये तो तारीफ है किसकी? अबीजील के लिए तालियां बजाएं। आगे खड़ी हो गई। आगे पढ़ दीजिए जरा। उसने कहा सोच समझ ले तू क्या मुझे करेगी। पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और उसको सब कुछ पता है कि आगे होने क्या वाला है। जी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है। नौकर जो है उसकी बीवी से हम कलाम है, और जरा देखिएगा नौकर उसकी बीवी के सामने उसको नबाल को क्या कहने लगा है। जी, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है। हेलो, ऐसे अबीजील को गुस्सा आना चाहिए। क्यों जी? उन्होंने आ रहा जे नबाल की बीवी को गुस्सा नहीं जे आ रहा, निशा गुस्सा करना चाहिए था। अब कोई नौकर आके तो उसकी बीवी को कहे तेरा शोहर तू जानती कितना खबीस है। अबीजील चुप, कहते सही रहे। कभी कभी कुछ हकीकतें तल्ख होती हैं, मगर उसको सुनना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है। अबीजील बर्दाश्त कर रही है और वो एक्सेप्ट कर रही है कि मेरा शोहर इस्राएल के सब मर्दों में सबसे ज्यादा क्या है? खबीस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ,
ہے نا خبیث آدمی. انہوں چھیڑو تے انہوں انگلی نہ چھیڑو، یہ تلواروں والی جنگ چھیڑ لیتا ہے. اس کو ایک بات کرو 10,000 باتیں گولیوں کی طرح وہ نہیں چلتی. کلاشنکوف. پھر عقل مند بندے تے گلاں دیاں گولیاں کھان تے او یار ہن میں گھر بیٹھا گل ہن کتھے جائیے پھر جگہ لب دے نہیں چھپن دی. نبال کو بات کر کے لوگ جگہ ڈھونڈتے ہیں. ہن چھپیے کتھے؟ نوکر بیوی کو کہہ رہا ہے، بیوی کو غصہ نہیں آ رہا، اے مالکن تو جانتی ہے کہ یہ کتنا خبیث آدمی ہے اور کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. کوئی ایک بندہ جمیا ہی نہیں، کوئی نبال سے بات کرنے کے لیے. مالکن اور اس کی بیوی آگے سے چپ ہیں، وہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ کیا تو یہ صحیح رہا. مگر یہ سارے جڑے 300-400 نوکر نے نا نبال دے، یہ چھپ کے کہنا سامنے جدو آندا سی نا نبال آقا آ گیا مالک آگے چپ ہلی نہ. جی نوکر نے انگلی اوے نوکرا انگلی ہلا دے، بند کر انگلی، روک انو، اے پیر سیدھا کر کدھر ویکھنا پیا. نوکراں دے ساہ نہیں سی ملتا. وہ کہندے نے یار دعا کرو یہ جلدی وزٹ کرے، پیڈاں ویکھے، یہ سارے کھیت شیت ویکھے، یہ جتنی پراپرٹی ہے حبرون میں ویکھے، دعا کرو نکلے جلدی کدھرے. چلو مردہ نہیں تو چلا ہی جائے کدھرے. آفیسر مالک ہے کالب جیسے، پر میرے بندہ کالب کی طبیعت کچھ. اور نبال کون ہے؟ اس کے خاندان کا. یہ کالب کی دولت اس کے پاس ڈلیور ہوتے آئی ہے، مگر کوئی ایک چوانی دا مزاج کالب وچوں نکل کے نبال وچ نہیں آیا. غتنیل اور اقصا کے اندر اس نے اپنے باپ کو صحیح فالو کیا. آگے پڑھ دیجیے ذرا. تو جانتی ہے کہ یہ اچھا نوکر کی گواہی ہو گئی. پہلی کس کی گواہی کہ یہ خبیث ہے؟ سیم النبی. دوسری کس کی گواہی ہے؟ الہامی کتاب کی. تیسری گواہی کس کی ہے؟ چوتھی گواہی پہ چلے. چوتھی گواہی کون دے رہا ہے؟ نہیں، چوتھی گواہی داؤد نبی دے رہا ہے. اور داؤد نبی تے کہندا ہے وہ یہ تے کمینہ ہے. داؤد کی کہہ رہا ہے؟ داؤد نبال کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کمینہ ہے. اچھا میں ہوں انی اعتماد نال منادی کر رہا ہوں، وہ میں ہوں نبال نو کمینہ اپنے کو کہہ سکنا؟ وہ بائبل میں پڑھ کے تمہیں دسنا. جی یہ چوتھی گواہی آ رہی ہے داؤد نبی کی کہ اے بندہ نہ صرف خبیث ہے بلکہ بولو بلکہ کمینہ ہے. حوالہ پڑھو جی داؤد کی گواہی ذرا پڑھتے ہیں. پہلا سیمول اور اس کی 25 باب کی 21 آیت میں چلیں گے. جی کیا کہتا ہے یہ؟ 25 آیت پڑھ دیجئے ذرا. اور داؤد نے کہا تھا ہاں جی کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی. اس پاجی کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاجی پیلف پا جیم چھوٹی پاجی کا مطلب ہے کمینہ. داؤد کیا نبال کو کہہ رہا ہے؟ کمینہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے یہ بندہ نہ صرف خبیث ہے بلکہ کی ہے کمینہ ہے. یہ کمینہ یہ صحیح بندہ نہیں ہے. میں نے اس کی بھیڑوں کی فری میں حفاظت کی ہے. چل فری تو کیتی ہے مگر تجھے یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آ کے کسی امیر شخص کا کن بھائی ہونج دے، اور وہ بھی ناجائز غصے کے جوش میں. جی آگے پڑھ دیجئے ذرا.
जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगाहबानी अच्छा की। ये चौथी गवाही है जी। हुण मैनूं गवाहियां सुनाओ। पहली गवाही किसकी है कि नबाल कौन है? सैमुअल की गवाही। दूसरी गवाही इल्हामी। और तीसरी गवाही कौन दे रहा है? कितने नौकर? 300-400 उसके नौकर हैं। सब कहते हैं यार साडा किधरे बॉस मर जावे ना ते साडी जिंदगी की हो जाए, आसान हो जाए। मगर इंज दे बंदे कोलों जान छुड़ाना भी बड़ी औखी हो जाती है। वो फिर कहते ने या ते फिर मैं मरा ते या फिर ये मरे, किसी तरीके ना जान की हो जाए, सौखी हो जाए। अब 300-400 बंदा नौकर गवाही दे रहा है। सजाद साहब, सैमुअल नबी, दाऊद नबी, नौकर। और अब जरा बीवी की तरफ चलते हैं। बीवी दी की ये सारे गलत कह रहे हैं, बीवी दी गवाही की है कि बीवी ये कह रही हो नहीं खबरदार जब मेरे शोर कोई ऐसी गल की थी। वो क्या कहती है? वो खामोश रहती है। जी पढ़ दीजिए जरा 25 आयत में, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ। 23 आयत से पढ़ दीजिए जरा। और अबीजील ने जो दाऊद को देखा, मैं जी सब ने इसको कमीना और खबीस कहा है, मगर जिस तरीके से अबीजील ने इसको खबीस कहा है ना, उस तरीके पे रोशनी डालना बनती है। इसलिए 23 आयत से पढ़। और अबीजील ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की, हाँ, और गधे से उतरी, हाँ, और दाऊद के आगे ऊंधी गिरी। हाँ, देखो बीवी उसके कदमों में गिर गई है ते शोहर ओदी गैर मौजूदगी च आकड़ रहे हो। केड़ा दाऊद है, निकलो इथों तू, तेनू मैं दवा रोटी। 600 फैमिलियां दी रोटियां देने वास्ते पता कितने पैसे लगते हैं? मैं हिसाब लगा रहा था, जो अबीजील लेके गई 4 से 5 लाख की ये रोटी लेके गई थी। कम कर ले, 4 लाख कर ले, 3 लाख कर ले, इतने ही रोटियां वो लेके गई थी। 200 रोटियां हैं, बाकी छोड़ो परे, तुसी हुण मैं अंदाजा ला लियो। जरा आगे पढ़े जी। अच्छा आके जरा अबीजील का खबीस, एक सेकंड जी। अबीजील अपने शोहर को खबीस कहती है। कितनी खामोशी से कैसे कहती है, कहाँ कहती है, ये जरा 2 आयतें बड़ी मजे की हैं, इस पे रोशनी डालेंगे। और जमीन पर सरनगू हो गई। अच्छा, सरनगू हो गई। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हाँ जी, मुझ पर ए मेरे मालिक, हाँ, मुझी पर ये गुनाह हो। हाँ जी। और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे, हाँ, जरा में कुछ कहे। कहती है जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे के तेरे कान में कुछ कहे। और तू अपनी लौंडी एक सेकंड कहती है दाऊद ममसू, अपना कान इधर कर, कोई और सुने ना कि मैंने अपने शोहर को खबीस कहा है। तालियां अबीजील के लिए। आए कोई सुने ना, कोई सुने ना कि अबीजील ने बुलंद आवाज में कहा है नबाल खबीस है। आए क्या बात है जी। कहती है दाऊद ममसू, खुदावंद की जंगें लड़ने वाले, जरा इजाजत दे कि मैं तेरे कान में कुछ कहूं। अच्छा, कैसे कह रही है अपने शोहर की नेगेटिव चीज को, कैसे बयान कर रही है। मैं पढ़ रहा था कल पार्क में, तो मेरे मुंह से ना गैर जुबान निकल आई। मैंने को रबा शाखा तला प्रवरस्ती। क्या बात है यार, क्या बात है। कहते सैमुअल ने बुलंद आवाज में कहा नबाल खबीस। उसने इश्तिहार दे दिया, इल्हामी इश्तिहार, बाइबल इल्हामी इश्तिहार है। उसने इल्हामी इश्तिहार में लिख दिया नबाल खबीस। नौकर कहते हैं एक दूसरे को माशरे के अंदर, ओ सुना ਤੁਹਾਡਾ बॉस, ओ केड़ा बॉस, ओ ਤੁਹਾਡਾ कमीना बॉस, ओ केड़ा बॉस, ओ ਤੁਹਾਡਾ खबीस बॉस। ओ कहना यार चला रहे हैं नौकरियां वाए, हुण की करिए, बच्चे ते पालने ने, रोटी ते खानी है खबीस है, पर दौलत बड़ी है ना, और किधरे जा सकते इंज दी नौकरी नहीं लभसी है।
کیا کریں؟ اس کی سیلری اچھی ہے، دودھ مل جاتا ہے، مکھن مل جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے دودھ سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، سکھایا ہے نا؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی، کھویا، ملائی، دیسی گھی. وہ کہتا ہے یار نوکری کرنی ہے، یہ اسی کی کرنی ہے، آندہ ہے سناندہ اور خوب رج کے بےزتی کر دو. ارے آئے ارے آ جی سر ہوں کی کرے بیچارہ؟ کہتا ہے کہ اس کی بکریوں، اس کی بھیڑوں کے دودھ سے گھی نکلتا ہے، دہی نکلتا ہے، مکھن نکلتا ہے، کھویا نکلتا ہے، ساری چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اور بےزتی کرواتے ہیں. مگر سب بلند آواز میں کہتے ہیں نابال بے وقوف ہے. داؤد نبی کہتا ہے، داؤد نے یہ پتا کہاں تھا؟ ادھر لکھا نہیں ہے، ابھی جیل کے سامنے نہیں، وہ میں نے جو پڑھا تو لگا کہ اس نے اس وقت کہا جب وہ 10 جوان بےزتی کروا کے گئے نا، اینج اٹھے ہیں اپنے 600 جوانوں میں کھڑے گئے، کمینے دی میں بھی پیڑاں دی رکھوالی کرتا رہا ہوں، یہ مجھے روٹی نہیں دے رہا، میرے فیملیاں مر رہی ہیں، بھوکے ہیں بچے، مجھے دیکھا نہیں جاتا ان سے. اب یہ غیر قوم کا تو ہے نہیں کہ میں زبردستی جھپٹ لوں اس کو، اور تمہیں تو پتہ ہے میں جھپٹ لیتا ہوں، میں شیر جھپٹ لیتا ہوں، میں ریچھ جھپٹ لیتا ہوں، میں جاتی جولیت کو جھپٹ لیتا ہوں، اور یہ نبال کیا چیز ہے میرے آگے. میں ایک جگہ داؤد نے 40,000 لوگ قتل کیے. کتنے؟ اتنا بہادر تھا یہ، اتنا زور آور تھا. اور کہتا جی، اور سب نے کسی اور طریقے سے گواہی دی ہے. مگر کیا کہتی تیرے کان میں کچھ کہے اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن، میں تیری منت کرتی ہوں، میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی کا کچھ خیال نہ کرے. اچھا یہاں یہ بھی کہہ سکتی تھی میرے خبیث شوہر کا. آدمی کہتی ہے یہ بھی بےزتی دی گل ہے نبال ہستے کہ بیوی انہوں کی کہہ رہی ہے. کہہ سکتی تھی میرے خبیث شوہر، کہنا انہوں شوہر کہنے تے بھی دل، اس کو شوہر کہنے سے بھی جی کتراتا ہے، اس کو شوہر کہنا بھی مجھے عجیب لگتا ہے. اور کہتی ہے میرا مالک اس خبیث آدمی کا کچھ خیال نہ کرے. یہ گواہی نمبر کنی ہے شوبل؟ 5ویں گواہی کی دی آ رہی ہے، بیوی کی گواہی آ رہی ہے. تے گل تے مک جاندی ہے 2 گواہیاں تے، مگر ادھر تو کتنی گواہیاں آ گئی ہیں؟ شور بے وقوف ہیں 5. کیا ہمیں غصہ آتا ہے؟ کنٹرول کرو گے؟ ہیں کری جاؤ پھر. اچھی بات ہے کچھ پالو گے، اگر آ رہا ہے غصہ تو کنٹرول کرو. اپنے غصے میں اپنے غصے کو ڈبی میں پھٹنے دو. یہ ڈبی میں ماچس دی نہیں جے کہہ رہا، وہ تو پھر سارا پامبڑی بل جانا. یہ میں کو خالی جدے چ تیلی شیلی نہ ہوئے. اپنا غصہ چھوٹی سی ڈبی میں پھاڑو، چھپ کے پھاڑو، پیو. تو جوس دئیے نا تو تسی گھڑ 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 پی جاندے ہو. باداموں کا شربت دو، پانی دو، چائے دو، پی جاتے ہو. تے غصہ ساڈے پیو نے پینا، وہ کنے پینا؟ یعنی جی وہ تو غصہ ہوں تسی پیو، اسی تو نہیں جی پی سکتے. اسی تو آئے گا تے نال ہی فرر کر کے فوارے کی طرح غصہ باہر آئے گا. پھر غصہ کے جتھے جتھے ڈگدا ہے، جتھے جتھے ٹچ ہوتا ہے غصہ، اوتھے بھی پھر لرزش آندی ہے. کیوں شوبل ہے؟ کتنے لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے نکالیں گے؟ ہاں پیچھے یہ باجی آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، گاڈ بلیس یو. کنٹرول کر کے غصہ نکالیں. غصہ سب کو آتا ہے غصہ. خدا کو آتا ہے، خدا کو راست آتا ہے. فرشتوں کو آتا ہے، فرشتوں کو راست آتا ہے. گرے ہوئے فرشتوں کو ناراستی آتا ہے. بچوں کو آتا ہے، کیڑی کو آ جاتا ہے.
ایویں آ کے کھٹمل تو خدا ہی بچائے جڑے گھر پہ جان نکلتے نہیں جے وہ ستے پہ مانگڑوں گسا کٹ دینے اپنا تے گسا کٹ دینے تے خون چوس کے موٹے تازے ہو جاندے نے تے پھر جدوں جی انہوں ماریے نا تے جی پڑک کر کے نا خون نکلدا تے پھر اسی کہنے اوے اے میرا ہی خون پیتا ہن میں تینوں چھڈنا نہیں ہوئے کیونکہ ساڈا ہی ہوندا نا تے انج غصہ کڈو کسی طریقے نال کوئی بے وقوفی اندروں اوپر سے اچھلنے لگے تو ذرا کنٹرول کرو. اب اگلی بار ہم سنیں گے کہ اس کو خبیث کہتے کیوں تھے، وہ 5 چیزوں پر روشنی ڈالیں گے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں.